السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے محمد اشفاق اور آپ اس وقت شانی ووکل یوٹیوب چینل ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ کیوں یہودی ہیکل سلیمانی کو تعمیر کرنے کے لیے سرخ بچھڑے کو ہی ذبح کرنا چاہتے ہیں۔ ناظرین، ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر بے شمار انعامات نازل فرمائے، ان پر من و سلوہ اتارا گیا اور فرعون سے ان کو نجات دی گئی، اور اس کے علاوہ بہت سے انعامات کا ان پر نزول ہوا۔ ناظرین، بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے 2 دفعہ عروج بخشا اور 2 دفعہ ان پر زوال کا عذاب نازل ہوا۔ پہلا عروج ان پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہیکل سلیمانی تعمیر کرنا تھا، جسے ہم فرسٹ ٹیمپل کے طور پر بھی جانتے ہیں۔ یہ بات ہے 3000 سال پہلے کی، جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہیکل سلیمانی یروشلم میں تعمیر کیا، جسے فرسٹ ٹیمپل یا ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بنائے گئے اس ہیکل کو اہل بابل نے حملہ کر کے تباہ و برباد کر دیا۔ ناظرین، یاد رہے کہ بابل عراق کو کہا جاتا ہے۔ اس جنگ میں بہت سارے یہودی موت کی گھاٹ اتار دیے گئے اور اسرائیل کی حکومت کو ختم کر دیا گیا۔ اس جنگ میں یہودیوں کو ایک اچھا خاصا نقصان اٹھانا پڑا۔ یہودیوں کے دوبارہ عروج کے بعد انہوں نے ہیکل سلیمانی کو یروشلم میں دوبارہ اسی جگہ تعمیر کیا، جسے رومنز نے 70 صدی عیسوی میں حملہ کر کے تباہ و برباد کر دیا۔ اس سیکنڈ ٹیمپل کے اب حالات یہ ہیں کہ صرف ایک دیوار باقی رہ گئی ہے، جس کے سامنے یہودی کھڑے ہو کر عبادات کرتے ہیں۔ اس دیوار کو ویسٹرن وال یا ویلنگ وال کہا جاتا ہے۔ یروشلم میں مسجد اقصی بھی موجود ہے۔ مسجد اقصی اسی پہاڑ پر موجود ہے جہاں ہیکل سلیمانی ہوا کرتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ یہودی مسجد اقصی کو شہید کرنا چاہتے ہیں اور تیسری بار ہیکل سلیمانی بنا کر اپنی حکومت کو دوبارہ قائم کرنا چاہتے ہیں۔ یہودیوں کے نزدیک ہیکل سلیمانی کو تعمیر کرنے کے لیے انہیں کچھ مذہبی رسومات ادا کرنا ہوگی۔ ان مذہبی رسومات میں ایک رسم سرخ رنگ کے بچھڑے کو ذبح کرنا ہے۔ ویسے تو دنیا میں سرخ رنگ کے بچھڑے موجود ہیں، لیکن ان کے نزدیک وہ خاص قسم کا بچھڑا ہے جو کہ صرف اسرائیل کی حدود میں پیدا ہو اور اس میں کسی قسم کا کوئی داغ موجود نہ ہو۔ ناظرین، یہاں پر سوال یہ آتا ہے کہ کیوں یہ صرف سرخ رنگ کے بچھڑے کو ہی ذبح کرنا چاہتے ہیں جس میں کسی قسم کا کوئی داغ موجود نہ ہو؟ تو آئیے جانتے ہیں کہ ایسا یہ کیوں کرنا چاہتے ہیں۔ ناظرین، یہ بات ہے حضرت سلیمان علیہ السلام سے سینکڑوں سال پہلے کی، جب قوم بنی اسرائیل میں ایک شخص قتل ہو گیا جس کے قاتل کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ معاملہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی نازل فرمائی کہ ایک گائے کو ذبح کیجیے اور اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا اس لاش کو ماریے۔ یہ لاش زندہ ہو جائے گی اور اپنے قاتل کا نام بتا دے گی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ طریقہ اپنی قوم کو بتایا تو قوم نے حکم ماننے کی بجائے آگے سے تکرار شروع کر دی۔ قوم نے کہا کہ آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔ قوم نے کہا کہ آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں بتا دے کہ اس گائے کا حلیہ کیسا ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ رب فرماتا ہے کہ گائے نہ بوڑھی ہو نہ بچھیا۔ پھر انہوں نے سوال کیا کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ فرمایا اس میں کسی قسم کا کوئی داغ نہ ہو، وہ گائے زرد رنگ کی ہو، نہ یہ گائے ہل چلاتی ہو۔ پھر انہوں نے تیسری بار سوال کیا کہ اس گائے کے اوصاف کیسے ہونے چاہئیں۔ اس پر فرمایا نہ گائے ہل چلاتی ہو نہ پانی دیتی ہو۔ ناظرین، یہاں پر سوال یہ آتا ہے کہ یہ حکم ماننے کی بجائے اتنے سوالات کیوں کر رہے تھے؟ اتنے سوالات وہ اس وجہ سے کر رہے تھے کیونکہ وہ گائے سے محبت کرتے تھے۔ گائے سے محبت کی وجہ یہ تھی کہ اس سے قبل وہ بچھڑے کی عبادت کر چکے تھے۔ اس وجہ سے گائے کی محبت ان کے دلوں میں رچ بس گئی تھی، اس لیے وہ گائے کو ذبح کرنا نہیں چاہتے تھے۔ اس لیے وہ ہیلے بہانے ڈھونڈ رہے تھے کہ کسی طرح وہ گائے کو ذبح نہ کریں۔ پھر مجبوراً انہوں نے اسی طرح کی گائے کو تلاش کیا اور ذبح کر کے اس کا ٹکڑا لاش کو مارا۔ وہ مقتول تھوڑی دیر کے لیے زندہ ہوا اور اپنے قاتل کا نام بتا دیا۔ تب سے لے کر اب تک سرخ رنگ یا زرد رنگ کی گائے کی قربانی ان کے نزدیک باعث برکت ثابت ہوتی ہے۔ اس لیے ان کے نزدیک ہیکل سلیمانی کو تیسری مرتبہ تعمیر کرنے کے لیے سرخ رنگ کے بے داغ بچھڑے کو قربان کرنا ضروری ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس قربانی سے
ہیکل سلیمانی کو تعمیر کرنے کی شرائط پوری ہو جائیں گی اور ہیکل سلیمانی کو تعمیر کرنا آسان ہو جائے گا۔ ناظرین، دراصل یہ ہیکل سلیمانی کو تعمیر ہی دجال کے لیے کرنا چاہتے ہیں۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ دجال کو یہ اپنا مسیحا مانتے ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ دجال ان کی حکومت کو قائم کرے گا اور ان پر ہوئے ظلم و زیادتی کا بدلہ لے گا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے اور ہمیں راہ حق پر ڈٹے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کیجئے اور ہمارے چینل شانی ووکل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور پاس لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے۔ اور اب ہم ملیں گے آپ سے ایک ایسے ہی نئے سیگمنٹ میں۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔